اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ التوبہ کے اندر، اتخذوا، یہ وہ لوگ ہیں، احبارہم و رہبانہم، جنہوں نے اپنے علماءوں کو، اپنے پیشواؤں کو اربابم، رب بنا لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ تو عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یہ پہلے عیسائی تھے، اسلام قبول کر کے آئے تھے، تو فرمایا ہے اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی اپنے علماؤں کو، پادریوں کو رب نہیں کہا تھا، نہ ہی ہم نے کبھی کہا تھا یہ ہمارے رب ہے، ہم اس سے روزی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں تو آیا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لیتے تھے؟ تو فرمایا ہاں ایسا تو تھا۔ فرمایا یہی تو رب بنا لینا ہے کہ تمہارے علماء، تمہارے مشائخ جس بات کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو تم اس کو مان لو، اور جس کام کو کرنے کو روک دیں تم اس کو کر لو اللہ کے مقابلے کے اندر۔ تو جب اللہ کے مقابلے کے اندر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آپ ان کے حکم کو مانو گے، ان کی بات کو مقدم رکھو گے، ان کے طریقے کو اپناؤ گے، ان کے کہے ہوئے کو حرام اور حلال کرو گے، تو پھر تو تم نے اللہ کو چھوڑ دیا نا۔ تو جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے حکم کے مقابلے میں اندر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے لفظ میں اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیتا ہے۔ اربابم، رب بنا لیا تھا تم نے، جس کو کہتے تھے، جو کام کرنے کو کہتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے حرام کر لیتے تھے۔ آج ذرا نظر دوڑائیں کہ آج ہماری قوم کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ کیا ہم نے اللہ کے احکامات کے مقابلے کے اندر اپنے علماء، اپنے فقہاء، اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کو اپنا لیا ہے کہ نہیں لیا ہے اللہ کے مقابلے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ میں نے تم پر مردار حرام کر دیا ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون حرام کر دیا ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے تم پر، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی، کسی اور بزرگ، کسی اور ذات کے لیے منسوب کر دی گئی ہو کوئی چیز، اس کو تم پر حرام قرار دے دیا۔ لیکن ہمارے علماء مشائخ کہتے ہیں نہیں جی یہ کوئی حرام نہیں ہے، آپ دلوائیں حسن اور حسین کی نیاز، آپ دیں 11ویں نام کی ختموں کی تریب، آپ دیں خیرات کریں 11ویں نام کی، یہ تم پر حلال ہے، تم پر حلال ہے کنڈے دلوانا، امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے دلواؤ، یہ تم پر حلال ہے۔ تم اپنی فوت شدہ ہستیوں کے نام پر ختم دلواؤ، قرآن ختم کرو، قرآن خوانی کرواؤ اور بخشو ان کی روحوں کو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، حلال ہے، کرو اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ میں نے تم پر کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرو، کسی اور کے نام کی نظر کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر۔ تو کیا اس انسانیت نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا؟ اب دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پرورش ماں باپ کے ذمہ رکھی ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش کریں، وہ ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کی تربیت کریں، یہ حق ہے اور جائز بھی ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد پیدا ہوتے ساتھ ہی کہ یہ تو امام حسین کا فقیر ہے، یہ تو امام حسین کا منگتا ہے، تو اپنے 10 سال کی عمر تک یہ ہمیشہ مانگ کے کپڑے پہنے گا، ہم سے نہیں پہنے گا۔ اپنے ماں باپ کی کمائی کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور کہا کہ یہ تو مانگے گا، حسین کے نام کی فقیر ہے، یہ حسین کے نام کا مانگے گا، اور 10 سال تک مانگے ہوئے کپڑے پہنے گا، مانگی ہوئی چیزوں سے گزارا کرے گا، ہمارے کپڑے، ہمارے پیسہ اس پر حرام ہو گیا ہے، یہ فقیر بن گیا ہے حسین کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ ہوا چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اپنے بالوں کو ایک چھٹیا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں اس کو نہیں کاٹوں گا، بس منت مانگ لیا میں نے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم اس کو نہ کاٹو، بالوں کو تو کتروانے کا کہا گیا ہے، لیکن میں حرام کر لیتا ہوں اپنے اوپر، جی میں نہیں کرتا، میں فلاں بزرگ کی وجہ سے نہیں کرتا، میں فلاں ہستی کی وجہ سے نہیں کرتا۔ تو کیا کیا ہم نے؟ دوسرے لفظوں میں ان کی باتوں، اپنے علماؤں کی باتوں کے اندر آ کر اپنے اوپر چیزوں کو حلال بھی کر لیا ہے اور اپنے اوپر حرام بھی کر لیا ہے۔ تو کیا یہ ہم نے ان علماؤں کو رب نہیں بنا لیا ہے؟ بالکل ہم نے اللہ کے مقابلے میں ان کی بات کو مان لیا ہے، لہٰذا
فرماتے ہیں تم نے ان کو رب بنا لیا ہے، اور پھر جھوٹی باتیں کہتے ہیں، یہ غوث ہے، یہ دستیار ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غریب نواز ہے، اپنے نام بنا لیے ہیں اس نے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے تو کوئی سند ایسی نازل نہیں کی ان کے بارے میں۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ کوئی غوث ہے میرے علاوہ بھی جو آئے گا تمہاری مدد کرے گا، کوئی اور مشکل کشا ہے جو میرے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ ہی کوئی مشکل کشا آنے والا ہے، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی غوث آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے بعد تو بس قیامت ہے۔ تو جن کو انہوں نے اپنا اتنے خطابات دے دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی سند ہے ان کے پاس کہ خود ہی سے انہوں نے بنا لی ہیں، اور پھر اللہ پر جھوٹا ایک بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاور دی ہے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، آیت نمبر ہے 32، اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کاذبا، جو جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اللہ نے ایسا کیا ہے۔ بھائی اللہ نے خود شریک مقرر کر دیا ہے، اللہ نے یہ اللہ نے اپنے مقابلے میں ان کو قوتیں دے دی ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی، یہ ساری طاقتیں میری ہیں، میں نے کسی کو اپنی ذات کے اندر شریک نہیں ٹھہرایا، میں وحدہ ہوں، لا شریک ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کیا کر لیا ہے، شریک مقرر کر لیے، اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود کی بنائے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے ان کو شریک بنا لیا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2815، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی طواف کیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش یہ یہی رک جاتے، مگر وہ کہا کرتے تھے الا شریکن، مگر وہ شریک ہے، ہوا اللہ کا تملکو، جس کو تو اجازت دے دے، جس کو تو ملکیت دے دے، وہ شریک ہے تیرا۔ ان 360 بزرگوں کو تو نے طاقت دی ہے، تو نے پاور دی ہے، یہ بھی تیرے شریک ہیں، بے شک تو اکیلا ہے لیکن ان کو بھی تو نے پاور دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی سب سے بڑا شرک تھا ان کا، ان کو پاور دے دی ہے۔ آج ہمارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں ان کو طاقت دے دی ہے، ان کی نظروں میں بڑی جادو ہے، ان کے ہاتھوں پہ شفا ہے، یہ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، اور اگر کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے گا اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا کیا ہے، ظالم انسان ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور پھر جو سچائی اس کے پاس آ گئی ہے، اذا جاء، جو اس کے پاس پہنچ گئی ہے سچائی، یعنی یہ قرآن مجید، وَكَذَّبَ، اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو نہیں مانتا، یہ صدق جو اس کے پاس آ گیا، الفرقان الہدا، اس کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ کس قدر نہ جانے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، قرآن کی دھجیوں کھیڑتے چلے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی دھجیاں، یہ قرآن کو جھٹلانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ سن تو لو لیکن اس پہ عمل نہ کرو، اب سن تو لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے لیکن آپ شریک کرو، آپ سن تو لو کہ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا، آپ سن تو لو لیکن پھر بھی نماز نہ پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا میں نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار نہیں کر رکھا؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ انڈیا اور پاکستان میں تو ہم سمجھتے ہیں کافر سے مراد وہ شخص ہے جو اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوا، جس نے اسلام کا قبول نہیں کیا وہ کافر ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کافر کا مطلب انکار کرنا ہے، کافر کا مطلب نہ ماننا ہے، اور یہی بات کہی جا
رہی ہے کہ جو قرآن کو نہیں مان رہا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، اس کو جھٹلاتا ہے، تو کیا ہم نے جہنم علیسا، کیا ہم نے فی جہنم، ہم نے جہنم کو تیار نہیں کر رکھا مثوی للکافرین، کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار نہیں کر رکھا؟ بے شک ہم نے نہ ماننے والوں کو جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے۔